پھر 8ویں نشانی فرمایا جس بندے کو دوسرے سے کینہ ہوتا ہے وہ اس کی عیب گوئی کرتا ہے، اس کے عیب بیان کرتا ہے، اور یہ جو عیب گوئی ہے، عیب جوئی ہے، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہم بیٹھتے ہیں، مرد عورتیں دوسروں کی عیب گوئیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس لیے شریعت نے عیب جوئی اور عیب گوئی کو بڑا گناہ بتایا ہے۔ یہ دو علیحدہ گناہ ہے۔ کسی میں عیب ڈھونڈنا ایک گناہ، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے خود دوربینیں فٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، ہر ایک کے اندر برائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو کسی کی کوئی بات پتہ چلے پورے شہر کی خبر بتا دیتے ہیں، فونوں پر ادھر ادھر ایک دوسرے کو میسج پر کال پر جہاں بیٹھتے ہیں اسی کا تذکرہ۔ تو عیب جوئی علیحدہ گناہ ہے، عیب گوئی علیحدہ گناہ ہے۔ کچھ لوگوں میں دونوں گناہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں میں ایک گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جہنم کی ایک وادی بنائی گئی ہے، اس کو ویل کہتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ان کو اس میں عذاب دیا جائے گا۔ آگ کے ستون ہوں گے، ان کے ساتھ ان کو باندھا جائے گا۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، واللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچتی ہے۔ اس آگ کے انگاروں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو رکھیں گے جو لوگ دوسروں کے عیب جوئی اور عیب گوئی کرتے ہیں۔ اور فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ اس کے دل پر آگ کے انگارے پڑیں گے۔ کیوں؟ یہ دنیا میں لوگوں کے دل جلاتا تھا، یہ دنیا میں لوگوں کی جو ہے عیب جوئی کرتا تھا، عیب گوئی کرتا تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈیں، دوسروں کی عیب جوئی نہ کریں، اپنے عیب دیکھیں۔ اسی لیے فرمایا ہمارے بزرگوں نے جب تک تھی نہ اپنے عیبوں پر نظر دوسروں کے عیب و ہنر ڈھونڈتے رہے، جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر تو کوئی برا نہ رہا۔ آج ہم اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی برائیوں کو نہیں دیکھتے، دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی کمیاں، دوسروں کی کوتاہیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم کتنے پانی میں۔ تو اس لیے ایک خلق ہے معاف کرنا۔ سیدنا معاویہ فرماتے ہیں جب تک بدلہ لینے کا موقع نہ ملے تب تک صبر کرو، برداشت کرو، اور جب بدلہ لینے کا موقع ملے تو پھر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو۔ یاد رکھیں ہمیں معاف کر دینے والا خلق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے جو انسان جتنی جلدی دوسروں کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کوتاہیوں کو اتنا جلدی معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ہم چھوٹی سی کسی کی کوئی بات دیکھ لیں بس وہ ہمارے تو دماغوں سے اترتی ہی نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے مردود بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے معافی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بندوں کے ہاتھ میں دے دیتے تو پتہ نہیں کیا بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، پھر فرمایا فقولوا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، تو فرمایا تم دونوں جاؤ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، مگر اس سے تم بات نرم کرنا، ممکن ہے اس کو نصیحت ہو جائے تو یا وہ ڈر جائے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس اور نرم گفتگو کا حکم فرما رہے ہیں۔ اور اب آپ اگر کسی کو نصیحت کرتے ہیں غصے کے ساتھ تو جس نے گناہ کیا وہ فرعون سے زیادہ برا تو نہیں ہے، اور آپ کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اونچا تو نہیں ہے، آپ کیوں غصہ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس گناہ کرنے والے کا معاملہ فرعون سے بڑا نہیں ہوتا اور نصیحت کرنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اونچا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کو نصیحت کرتے ہو غصے کا اظہار کریں، ہم بھی نرم بات کریں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نرمی کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے، اور جو بندہ نرمی کرتا ہے اپنے دل سے
اپنے دل کو بیکینہ کر دیتا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑی قبولیت عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ